بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 328واں دن 28 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بے مثال عالم دین، ذہانت اور قوت حافظہ میں ممتاز اور حق کے راستے میں مصیبتیں برداشت کرنے والے تھے۔ ان کی پیدائش سن 150 ہجری میں ہوئی۔ پیدائش سے کچھ دن قبل ہی والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ 2 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کے ساتھ مکہ مکرمہ چلے آئے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ پھر مکہ مکرمہ کے علماء کرام سے علم حدیث اور علم فقہ حاصل کرنا شروع کیا۔ جب کسی عالم سے کوئی حدیث یا کوئی مسئلہ سنتے تو فوراً یاد کر لیتے تھے۔ بعد میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مدینہ منورہ چلے آئے اور ان سے 3 سال تک درس لیتے رہے۔ کم عمری میں ہی تمام علوم و فنون میں امامت کا درجہ حاصل کر لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اصول فقہ میں الرسالہ نامی کتاب لکھی۔ مختلف علوم و فنون پر انہوں نے تقریباً 113 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ ان کی مقبولیت و محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ عراق سے منتقل ہو کر مصر آئے تو شام و یمن اور عراق اور دیگر اطراف سے علماء کی بڑی جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوتی اور استفادہ کرتی تھی۔ سلیمان بن نبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے شمار کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر 900 سواریاں اہل علم کی موجود تھیں۔ مصر میں ہی 54 سال کی عمر میں 30 رجب المرجب سن 204 ہجری کو بعد نماز مغرب وفات پائی اور بروز جمعہ بعد نماز عصر تدفین عمل میں آئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی چھڑکنے کی برکت۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیبہ بیٹی زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ غسل کرنے کے بعد بچا ہوا پانی شفقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر چھڑک دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے چہرے پر بڑھاپے تک جوانی کی تازگی باقی رہی۔ نوٹ: بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی کو ربیبہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں حلال پیشہ اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حقوق و فرائض کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں لکنت یعنی ہکلا پن دور کرنے کے لیے، دل کو روشن کرنے اور زبان میں قوت اور لکنت کو دور کرنے کے لیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے رب، تو میرے سینہ کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ حج گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی کا اونٹ جیسے ہی اپنے پیروں کو زمین پر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں حاجی کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، یا پھر ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، یا پھر اس کے بدلے میں جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں کفر کرنے والے ناکام ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں کافروں کے مال پر تعجب نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ خلاصہ، کافروں کو جو مال و اولاد دی جاتی ہے ان کی زیادتی سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے
ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت میں سب سے افضل مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سفرجل سے دل کا علاج۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک سفرجل یعنی بہی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ اسے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی دوسرے آدمی کا اور عورت دوسری عورت کا سطر نہ دیکھے، اور دو مرد ایک ساتھ اور دو عورتیں ایک ساتھ ایک ہی لحاف یعنی چادر اور بستر میں نہ لیٹیں۔